السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آئی ہوں جس کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گا ایک گمنام شخصیت کے بارے میں۔ تو ناظرین، کیا کبھی آپ نے اقبال مسیح کا نام سنا ہے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا، مگر اس عظیم پاکستانی گمنام ہیرو کے نام سے دنیا واقف ہے۔ اقوام متحدہ ہر سال اس کے نام سے ایوارڈ جاری کرتا ہے۔ اس کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں اور اس کے نام پر دنیا میں کئی ادارے موجود ہیں۔ یورپ کی سڑکوں پر موجود مجسمے اس کی عظمت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو بھی اس عظیم پاکستانی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ہم آپ کو اقبال مسیح کی اذیت ناک زندگی اور دردناک موت کی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں، کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ ناظرین، اقبال مسیح 1983 میں ضلع شیخوپورہ کے نواحی شہر مریدکے کے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اقبال کی والدہ ایک مقامی کارپیٹ فیکٹری میں معمولی سی اجرت پر کام کرتی تھی اور اسی اجرت پر گھر چل رہا تھا۔ اقبال کی والدہ نے اس کے بڑے بھائی کی شادی کے لیے 600 روپے کا قرض ارشد نامی ایک تاجر سے لے رکھا تھا، جو وہ بیماری کے باعث ادا نہ کر پائی اور بدلے میں اقبال کو فیکٹری مالک کے حوالے کرنا پڑا۔ اور صرف 4 سال کی عمر میں اقبال کارپیٹ فیکٹری میں مزدوری کرنے لگا۔ 6 سال تک کے لیے اقبال دن میں 14 گھنٹے تک کام کرتا رہا، مگر قرض جو تھا وہ اتر نہیں رہا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اقبال نے زندگی کا بدصورت رخ جھیلنا شروع کیا اور فیکٹری مالک صرف ایک وقت کا کھانا دیتا تھا اور پورا ہفتہ روزانہ 14 گھنٹے کام کرواتا تھا، مگر اقبال کے حوصلے بلند تھے اور ایک دن اس کے ذہن میں بغاوت نے جنم لیا تو وہ 1990 کو 10 سال کی عمر میں فیکٹری سے بھاگ نکلا۔ مگر چونکہ فیکٹری مالک اثر و رسوخ والا تھا، اس نے پولیس کو رشوت دے کر جلد ہی اسے گرفتار کر لیا۔ کچھ دن پولیس والوں کے ہاتھوں اسے ٹارچر کروا کر اسے دوبارہ فیکٹری میں مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، اس دور میں پاکستان کے کئی فیکٹری کارخانوں میں بچوں سے کم عمری میں معمولی اجرت پر جبری مشقت کروائی جاتی تھی، مگر اقبال کی کوشش ناکام ہو گئی اور اسے دوبارہ کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مگر اب کی بار کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا گیا، مگر اقبال نہ صرف خود اس غلامی سے آزادی چاہتا تھا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ وہ باقی ہزاروں بچوں کو بھی فیکٹری سے آزاد کروانا چاہتا تھا جو ظلم کا شکار تھے، اور 1 سال بعد دوبارہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور خوش قسمتی سے وہ اس بار چائلڈ لیبر کے خلاف سرگرم تنظیم کے پاس پہنچ گیا، جنہوں نے پاکستانی قانون کی روشنی میں اسے غلامی کے طوق سے نجات دلائی۔ بعد ازاں اقبال مسیح اپنے ہی جیسے 3000 بچوں کی غلامی سے رہائی کا سبب بنا۔ اقبال مسیح اس بار جب رہا ہوا تو اس نے لاہور کے 3000 بچوں کو بھی اپنے ساتھ سرمایہ داروں کی قید سے رہا کیا۔ اقبال مسیح نے بچوں کی آزادی کے لیے 10 سال کی عمر میں پہلی تحریک کی بنیاد رکھی جس کا نام بانڈڈ چائلڈ لبریشن تھا۔ اقبال 10 سال کی عمر میں ایک لیڈر بن چکا تھا اور اقبال کی وجہ سے چائلڈ لیبر پر پابندی لگی۔ ناظرین، دنیا کو خبر ہوئی تو اقبال جو 11 سال کی عمر میں بھی 4 فٹ سے کم قد کا تھا کہ دھوم مچ گئی۔ 1994 میں اقبال کو امریکہ مدعو کیا گیا اور ریبوک یوتھ ان ایکشن کے تحت چائلڈ ہیرو کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جس کے تحت سالانہ 15,000 امریکی ڈالرز کی تعلیمی اسکالرشپ دی گئی، جبکہ برانڈیز یونیورسٹی نے اقبال کو کالج کی تعلیم تک پہنچنے کی مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا۔ اقبال کو امریکہ اور سویڈن کے اسکولز کے بچوں سے بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا۔ وہاں کے اسکولز کے بچوں نے اپنی جیب خرچ سے ایک فنڈ قائم کیا جو آج بھی پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے لیے 20 اسکول چلا رہا ہے۔ اسی دوران اقبال مسیح نے 2 سالوں میں 4 سالوں کے برابر تعلیم حاصل کی۔ ناظرین، تو 1995 میں جب اقبال امریکہ سے واپس اپنے گاؤں رکھ باولی پہنچا تو 16 اپریل 1995 کو جب وہ سائیکل چلا رہا تھا تو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اس ننھے ہیرو کی زندگی ختم کر ڈالی۔ یہ گناہ کن ظالموں کے ہاتھوں سرزد ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کو اسی تاجر نے مار ڈالا تھا جس کے پاس وہ بچپن میں کام کرتا تھا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کسی مقامی کسان کو اقبال کی نیک نامی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اشرف نامی ہیروئن کے عادی ایک شخص نے قتل کیا۔ اقبال کی موت کی خبر معروف امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مین پیج پر شائع ہوئی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ دنیا اس ننھے ہیرو سے کتنا متاثر تھی۔
नाज़रीन, इसके बाद कनाडा के मकामी नौजवानों ने फ्री द चिल्ड्रन नामी तंजीम की दाग बेल डाली, जबकि इकबाल मसीह चिल्ड्रन फाउंडेशन का भी आगाज़ किया गया। कनाडा में आज भी इकबाल मसीह के नाम से चिल्ड्रन राइट्स फंड इशू होता है। 2009 में अमरीकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का आगाज़ किया, जो दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद में से किसी एक को हर साल दिया जाता है। 2014 में जब भारतीय शहरी कैलाश को नोबेल इनाम से नवाजा गया तो उन्होंने भी इकबाल मसीह का अपनी तकरीर में जिक्र किया। इकबाल का तज़किरा फ्रांसिस्को के नॉवेल्स में भी मौजूद है और उसकी ज़िंदगी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। लेकिन अगर उसको कुछ न मिला तो वो उसके अपने मुल्क पाकिस्तान से न मिला। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इकबाल मसीह को जानते ही नहीं, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका कंट्रोल सरमायादारों के हाथ में है और ये मीडिया और अखबारात इकबाल के बारे कभी बोले ही नहीं, क्योंकि यहाँ हर तरफ सरमायादारों का कंट्रोल है। न जाने हम कितने ही इकबाल गवा बैठे हैं और न जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर।